دل کا سکون از حیا خاک زادی قسط نمبر 3۔ آج پھپھو کی فیملی آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں کافی رونق تھی۔ ایک ہی شہر میں ہونے کی وجہ سے اکثر پھپھو ویکینڈ اپنے میکے میں ہی گزارتی تھیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد بڑی سب دادی کے کمرے میں جمع تھے، جبکہ بچہ پارٹی حیا کے روم میں لوڈو کھیلنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف اسد اور حیا، جبکہ دوسری طرف زہرف اور زیان پارٹنرز بنے تھے۔ زہرف کو ایسے کھیلوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا، وہ ایک ہی طرف بیٹھی اپنے فون میں مصروف تھی۔ یہ ایک الگ بات تھی کہ فون سے زیادہ اس کا دھیان اسد کی طرف تھا، جس کا اندازہ اسد کے ساتھ ساتھ حیا کو بھی تھا۔ زہرف اسد کو پسند کرتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حیا کا شوہر ہے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پیسے کے غرور اور باپ کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ رکھا تھا۔ جینز پہن کر دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں جانا، آوارہ گردی کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ اس کے برعکس زیان بہت سلجھا ہوا، باشعور اور بااخلاق بچہ تھا، جسے سبھی خاندان والے پسند کرتے تھے، اور اخلاق والوں کو تو اللہ بھی بہت محبوب رکھتا ہے۔ یاہو، ہم جیت گئے! زیان اور زوہا نے جوش میں نعرہ لگایا۔ اب اسد بھائی ہمیں ٹریٹ دیں گے۔ کس خوشی میں؟ زوہا کے کہنے پر اسد نے حیرانگی سے پوچھا۔ جیسے ہمارے جیتنے اور آپ کے ہارنے کی خوشی میں۔ زیان کے کہنے پر سب کا قہقہہ بلند ہوا۔ زہرف، جو اسد کو دیکھنے میں مگن تھی، ہنسنے کی آواز سے اچانک چونکی، اور حیا کو غصے سے خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ حیا نے ایک غصیلی نگاہ اسد پر ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں دل میں رکھ لیتی اگر ہوتا میرے بس میں۔ اسے سب دیکھتے ہیں، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ اور پھر زیان اور زہرف نے اسد سے ٹریٹ لے کر ہی چھوڑی تھی، بلکہ اچھی خاصی جیب خالی کروائی تھی غریب کی۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسد نے سب کی پسند کی چیزیں منگوا کر دیں، اور ساتھ حیا کے لیے اس کا پسندیدہ شاورما اور گول گپے بھی منگوائے تھے۔ ارے بھائی، منانا بھی تھا نا اس کو، جو زہرف کی وجہ سے اس کی ناراضگی ہو گئی تھی۔ حیا آپ ہی کدھر ہیں؟ آرڈر آ چکا تھا۔ سب لوگ جب ٹیبل پر آ گئے تو زیان نے حیا کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہی اپنے روم میں ہیں، میں بلا کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر زوہا حیا کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ہی اٹھ جائیں، آرڈر آ گیا ہے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ زوہا نے اس کو ہلایا، جو سر تا پیر چادر لیے لیٹی تھی۔ اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں تھی۔ آپ ہی، مجھے پتہ ہے آپ جاگ رہی ہیں، نوٹنکی چھوڑیں اور اٹھیں۔ زوہا نے چادر کھینچتے ہوئے کہا۔ گڑیا، تنگ نہیں کرو، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ چادر اوڑھ لی۔ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ زوہا، تمہاری آواز کو اچانک کیا ہوا؟ مردانہ آواز پر حیا نے چادر سے سر باہر نکال کر حیرانگی سے پوچھا۔ یہ میری نہیں، آپ کے لاڈلے بھائی کی آواز ہے، زوہا نے جل کر کہتے ہوئے دروازے پر کھڑے زیان کی طرف اشارہ کیا۔ زیان نے بتیسی دکھائی۔ اس کو دیکھ کر حیا جلدی سے دوپٹہ درست کرتی اٹھ بیٹھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے اگر بول دیا کہ وہ نہیں کھائیں گے تو وہ واقعی نہیں کھائیں گے۔ اسد، زیان اور زوہا اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ زیان اور زوہا کے لیے تو وہ ان کی فیورٹ آپی تھیں، ان کی آئیڈیل، ان کی راز
پارٹنر جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتے تھے، اور حیا کی بھی جان بستی تھی ان میں۔ ارے آپ ہی کیا سوچنے لگی؟ زوہا نے کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں دنیا میں واپس آ گئی۔ کچھ نہیں، چلو چلیں۔ چپل پاؤں میں ڈالی اور ان کے ساتھ چل پڑی جہاں ٹیبل پر اسد اور ظرف بیٹھے تھے۔ شکر ہے ملکہ عالیہ بھی تشریف لائیں، ورنہ مجھے تو لگا تھا انویٹیشن۔ حیا کو آتا دیکھ کر ظرف نے طنزیہ کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ حیا نے مسکرا کر بیٹھتے ہوئے کہا، مہمانوں کو دیکھ کر اکثر ہی تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ظرف نے پیزے کا بائٹ لیتے ہوئے ایک اور طنز کے تیر چھوڑا، لیکن حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسد تمہارا لاسٹ ایئر چل رہا ہے، اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ظرف نے اسد کی طرف رخ موڑا۔ ابو اور تایا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالوں گا، اسد نے جواب دیا۔ کیا مطلب، تم اتنا پڑھ لکھ کر اپنے ابو کی دکان پر بیٹھو گے؟ کیا فائدہ پھر اتنے پڑھنے کا اگر تم نے دکان ہی سنبھالنی تھی؟ ظرف نے کہا، تمہارے نزدیک انسان کس لیے تعلیم حاصل کرتا ہے؟ اسد نے الٹا سوال پوچھا۔ آف کورس اس لیے کہ ہم بزنس مین بن سکیں۔ تعلیم حاصل ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ پڑھ لکھ کر اچھی سی نوکری کرو، پیسہ کماؤ، بنگلہ گاڑی اور انسان عیش کرے۔ ظرف نے مصروف انداز میں جواب دیا، لیکن میرے نزدیک انسان اس لیے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ اس کو شعور آ سکے، اچھا انسان بن سکے، اپنی ذات کو، اپنے رب کو پہچان سکے اور پیدا کیے جانے کے مقصد کو جان سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ، گاڑی، بنگلہ ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو مومن ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ تم تو حیا کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، سمجھ میں نہ آنے والی۔ ظرف نے لاجواب ہوتے ہوئے کہا، ہاں تو جب میں ہوں ہی حیا کا تو باتیں بھی اسی کی جیسی کروں گا نا۔ اسد نے پیار بھری نظروں سے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو جہاں حیا کا دل اسد کی اس بات پر باغ باغ ہوا تھا، وہیں ظرف کا دل جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور وہ پیر چٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سبھی کے چہروں پر دبی دبی سی ہنسی آ گئی۔ چلو بھائی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب آپ بھی سو جاؤ، صبح کالج کے لیے جانا ہے، حیا نے کہا تو سب اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھی تھی کیونکہ پھپھو لوگ بھی ادھر ہی تھے تو سب کو ادھر ہی سے کالج جانا تھا۔ اس نے امی اور چاچی کے ساتھ مل کر سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ حیا پراٹھا لے بھی آؤ یار، اسد نے آواز لگائی۔ لا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر، حیا نے چائے کپوں میں نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لو تمہارا گرما گرم پراٹھا۔ حیا نے پراٹھا لا کر اسد کے آگے رکھا۔ تم ناشتے میں اتنا ہیوی پراٹھا کھاتے ہو؟ ظرف نے پراٹھے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بالکل، بلکہ میں تو 2 پراٹھے کھاتا ہوں، حیا بناتی ہیں اتنے مزیدار پراٹھے۔ تم بھی کھاؤ گی؟ کھانا ہے تو بنوا لو، میں اپنا پراٹھا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اسد نے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ حیا، تم بھی جلدی سے ناشتہ کرو، پھر ہم کالج کے لیے نکلنا ہے۔ اسد نے اپنا چھوڑا ہوا آدھا پراٹھا حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے تم اپنا پراٹھا کسی سے شیئر نہیں کرتے، ظرف نے حیرانگی کے ساتھ اسد سے پوچھا۔ ہاں، کسی سے نہیں کرتا، لیکن حیا سے کرتا ہوں۔
اسد نے پیار لٹاتی نظروں سے حیا کی طرف دیکھا، جبکہ اسد کے اس جملے پر زہر جل کر راکھ ہو گئی اور اٹھ کر چلی گئی۔ تمہارے علاوہ میں اپنا پراٹھا کسی کو نہ دوں، دل تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ ہی جلدی آ جائیں، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ زوہا نے حیا کو آواز دی جو کہ حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ آ رہی ہوں، بس 5 منٹ۔ حیا نے جلدی سے حجاب سیٹ کیا اور اسکارف کے پلو سے چہرے کو کور کر کے کامن پن لگائی اور جلدی سے بیگ اٹھاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ اچانک گاڑی کے پاس آ کر رکی اور فرنٹ سیٹ پر اسد کے ساتھ بیٹھی۔ زہرف کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ زہرف نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حیا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموشی سے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر زوہا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اسد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسد اور زہرف ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ زیان کو آج جلدی جانا تھا، اس لیے زہرف کو یونی لے جانے کی ذمہ داری اسد پر آ گئی تھی۔ حیا، یہ کیا تمبو لپٹا ہوا ہے تم نے؟ اپنے ارد گرد دم نہیں گھٹتا تمہارا؟ زہرف نے حیا کے عبایا اور حجاب پر چوٹ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ تمبو نہیں، حفاظت ہے، حیا نے جواب دیا۔ اچھا، حفاظت؟ کس چیز سے حفاظت؟ سورج کی شعاعوں سے؟ زہرف نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا تو حیا نے کہا، ہاں، سورج کی شعاعوں سے بھی اور دنیا والوں کی گندی غلیظ نظروں سے بھی۔ اور رہی بات دم گھٹنے کی تو حجاب جب ہم اللہ کا حکم، پیارے نبی کی بیٹیوں کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو دم نہیں گھٹتا، بلکہ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ حیا نے بات ختم کی تو اسد زہرف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زہرف تم بھی بڑا دوپٹہ لے کر آیا کرو گھر سے۔ دوپٹہ لیا تو ہوا ہے، زہرف نے گلے میں ڈالے ہوئے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، جو اس نے مفلر کے انداز میں لپیٹا ہوا تھا۔ یہ دوپٹہ نہیں بلکہ پٹا ہے۔ یہ دوپٹہ وہ ہوتا ہے جو سر پر لیا جائے، جس سے بال چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو گلے میں ہوتا ہے وہ پٹا ہوتا ہے، مغربی رسم و رواج اور بے حیائی والے فیشن کا پٹا۔ اور رہی بات حجاب کی تو حجاب حفاظت کے ساتھ ساتھ مسلمان لڑکیوں کی پہچان بھی ہے، تاکہ وہ پہچانی جا سکے کہ اسلام کی شہزادیاں آ رہی ہیں اور ان کی عزت دی جائے۔ اب اس نے بیک مرر سے حیا کے چہرے پر نظریں جمائی ہوئیں اور بولا، اور ویسے بھی حیا کا حجاب مجھے پسند ہے۔ حیا جب حجاب کرتی ہے تو اس کا چہرہ دنیا سے قیمتی اور خوبصورت پھولوں کا گلدستہ لگتا ہے۔ اسد کے کہنے پر حیا نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ اسد کی نظروں میں اس کے لیے محبت اور عزت کی تھی۔ اس نے شرما کر نظر جھکا لی۔ زہرف یہ منظر دیکھ کر سر تا پیر سلگ گئی تھی اور اسد کا دھیان بٹانے کے لیے بولی، اسد گاڑی دھیان سے اور تیز چلاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میڈم، گاڑی چلا ہی رہا ہوں، یہ کار ہے، کوئی ہوائی جہاز تو نہیں، اسد نے چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے میں حیا کا کالج آ گیا۔ حیا نے اللہ حافظ کیا اور اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ کچھ ہی دور زوہا کو اس کے اسکول میں اتار کر اسد نے گاڑی سٹارٹ کی اور زہرف کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، دیکھو زہرف، تم میری کزن ہو اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اس لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ میرے اور حیا کے درمیان آنے کی کوشش مت کرو۔ حیا نہ صرف میری بیوی ہے بلکہ میری جینے کی وجہ بھی ہے، میرا سب کچھ ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے وہ اکثر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور اس کے ناراضی میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تم اس پر طنز کرنا چھوڑ دو۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو۔
بہتر ہوگا تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اسد نے بات ختم کی تو زہرف اوکے کہتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ اتنے میں یونیورسٹی آ گئی۔ اسد نے گاڑی روکی اور زہرف گاڑی سے اتر گئی۔ زہرف اتنی لیٹ کر دیا تم نے آج۔ جیسے ہی وہ گیٹ میں سے اندر داخل ہوئی اس کی دوست ثنا نے اسے جا لیا۔ ہاں وہ نانو کی طرف تھی تو رات ہم لوگ اس لیے زہرف نے چلتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اسد بھائی کے ساتھ آئی ہو اس لیے لیٹ ہو گئی۔ زہرف کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اسد کو دیکھ کر ثنا شوخی سے کہا، لیکن تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ اسد بھائی کے ساتھ آئی ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا؟ ثنا نے پوچھا۔ میں اکیلی نہیں آئی، زوہا اور حیا بھی تھی ساتھ، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حیا نے تو اس کے ساتھ ہی ہونا تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ۔ ثنا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چیخ اٹھی، بس کر دو، اللہ کا واسطہ ہے حیا نامہ بند کر دو۔ وہ سارے رستے حیا نامہ ہی سنتی آئی ہوں میں، کان پک گئے ہیں میرے۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ہے اس کو کیا ہوا؟ ثنا بیچاری پیچھے سوچتی رہ گئی۔ جاری ہے۔